اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ الرحمن الرحیم وعن ابی العباس عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه۔ محترم دوستو بزرگوں، اس حدیث مبارک کو نقل کرنے والے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت عباس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ جو مکہ مکرمہ میں مکہ کے رہنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں سے اور مسلمانوں سے بائیکاٹ کیا تھا، ہجرت سے 3 سال پہلے، اور شعب ابی طالب میں سب رہ رہے تھے، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی، پیدا اس وقت ہوئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی، اس لیے ان کو چھوٹے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، عمر کے لحاظ سے چھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہے۔ ان کی خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اپنی خالہ کے پاس سو جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے وقت میں آپ کے لیے لوٹے میں پانی، مسواک تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح انہوں نے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت میمونہ سے، کس نے رکھا ہے؟ فرمایا عبداللہ نے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تأویل سکھا، قرآن کریم کی معانی سکھا، اس کا علم عطا فرما۔ دو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قبول ہوئی۔ دین کی فقاہت، سمجھ، مسائل کا علم، تفسیر کا علم اللہ نے خود دیا۔ انہوں نے ایک انصاری صحابی سے یہ فرمایا، ان کے ہم عمر تھے، ایک انصاری صحابی ان کی عمر کے تھے، ان سے فرمایا کہ چلو اپنے دونوں ساتھ مل کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ انصاری صحابی نے کہا یہ جب تک بڑے بڑے ہمارے یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کے پاس علم ہے، ہم محنت کریں گے، علم ان سے حاصل کریں گے، ہم کو کون پوچھنے آئے گا؟ ہم کو اس لیے انہوں نے سنا نہیں،
لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک تڑپ تھی، اس لیے لگ گئے۔ زیادہ تر انصار صحابہ کے پیچھے لگے، ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں انصاری صحابی کے پاس یا فلاں صحابی کے پاس کسی حدیث کا علم ہے، تو ان کے گھر کے باہر جا کر اپنا بستر بچھا دیتے تھے، چادر بچھا دیتے تھے۔ جب وہ نکلتے تھے ان کو دیکھتے تھے، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، اور آپ یہاں، مجھے کہہ دیتے میں آپ کے یہاں آ جاتا۔ یہ فرماتے نہیں، مجھے ایک بات پوچھنی تھی، ایک حدیث کے متعلق مجھے علم ہوا کہ وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس لیے میں آپ کے یہاں آیا ہوں۔ اور یہی طریقہ ہے میرا، خوش ہوتے پھر حدیث سناتے۔ اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا، حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں غبار اڑتا تھا مجھ پر، تو غبار سے آلودہ ہو جاتے تھے، کوئی راستے تو پکے بنے ہوئے نہیں تھے۔ وہ انصاری صحابی جو ان کے ہم عمر تھے، جن کو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے چلو، انہوں نے منع کر دیا تھا، وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس تو بہت زیادہ عقل مند صحابی نکلے۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ ان کے پاس بڑے بڑے صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، عمر میں چھوٹے، پرانے صحابہ جو بڑی عمر کے اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے ہیں، وہ صحابہ ان کے پاس آتے تھے، مسئلے کا حل ان کو پوچھتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعض اوقات قرآن کریم کی تفسیر ان کو پوچھنے کے لیے بھیجا ہے، حضرت عمر جیسے صحابی نے، اور اپنے ساتھ رکھتے تھے حضرت عمر کو۔ اس لیے انصاری صحابہ کہتے تھے ہاں ہمارے بیٹوں کو کیوں اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہو، ہمارے بیٹوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہو، ایسا کہتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کرتے تھے، اس نوجوانی میں ہے یہ بچہ، لیکن اس کو جو علم حاصل ہے، اس کو جو تجربے حاصل ہیں، وہ کہولت ہے۔ 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے، اس وقت جو انسانوں کو تجربے ہوتے ہیں وہ ان کو اس وقت حاصل ہے۔ اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت لوگوں کی زبان پر جو الفاظ تھے، ما صاحب هذه الامه، اس امت کا بڑا عالم اس دنیا سے چلا گیا۔ ان کو ترجمان القرآن کہتے تھے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ یہ اللہ نے علم دیا تھا، قربانیوں کی بدولت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی تھی، اس خدمت کے نتیجے میں نبی کی جو دعا لگی تھی، اس دعا کی برکت سے۔ معمولی عمل نہیں ہے خدمت، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے پڑوسیوں کی خدمت، محلے والوں کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت، امت کی خدمت، خدمت کے نتیجے میں اللہ نے دیا تھا۔ سن 68 میں ان کا انتقال ہوا ہے طائف میں۔ آج بھی ان کی مزار کے پاس مسجد ابن عباس بنی ہوئی ہے، جو لوگ طائف گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھی ہوگی، مسجد ہے وہاں ان کا انتقال ہوا۔ یہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صحابہ میں سے، لیکن اللہ نے علم خوب دیا۔ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ كتب الحسنات والسیئات، اللہ انسانوں سے صادر ہونے والی جو نیکیاں ہیں اور جو بدیاں ہیں، جو اچھائیاں جو برائیاں، سارا لکھ چکا ہے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ کس زمانے میں کون سا انسان کس جگہ میں کیا کرے گا، وہ سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے اللہ نے پہلے سے ہی وہ ساری چیزیں لکھوا لی ہے کہ بھائی یہ آدمی دنیا میں آئے گا، اس کا یہ نام ہوگا، یہاں رہے گا، اتنی عمر پائے گا، اور اس عمر میں اس دن یہ اچھا کام کرے گا، یہ برا کام کرے گا، یہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پوری دنیا اور دنیا میں بسنے والے سارے لوگوں کی جتنی بھی عمر ہے یا جتنے بھی اعمال ہے، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں،
وہ سب فرشتوں کو لکھوا دیے لوح محفوظ میں، جو درج ہے وہاں انسان جو کرنے والا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایک الٹی بات سمجھتے ہیں، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو تقدیر میں لکھا ہے ایسا ہی انسان کرنے والا ہے۔ اس لیے لوگوں کو سوال ہوتا ہے جس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تقدیر میں جیسا لکھا ہے ایسا ہی ہونے والا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تقدیر میں جو لکھا ہے ایسا ہونے ہی والا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیونکہ عالم ہے، علیم ہے، وہ سب احوال کو جانتا ہے کہ کون سا انسان دنیا میں آ کر کیا کرے گا، وہ سارا اس کا اعمال نامہ اللہ نے اپنے پاس لکھ دیا ہے، اس لیے کوئی انسان اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب بندہ جنم لیتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتوں کو طے کیا ہے، ایک داہنی جانب ایک بائیں جانب۔ داہنی جانب والے کو بھی حکم ہے کہ وہ اس کے اچھے اعمال لکھے، بائیں جانب والے کو حکم ہے کہ وہ اس کے برے اعمال لکھے۔ اس کا ریکارڈ دو مرتبہ ہوتا ہے، اعمال نامہ لکھا جاتا ہے۔ اب تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پہلے لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ ایسا کیسا دکھتا نہیں ہے کہ انسان جو بھی حرکت کرے جو بولے وہ ساری چیزیں لکھی جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو بہت آسان کر دیا۔ انسان جو بولتا ہے وہ ٹیپ ہو جاتا ہے، موبائل کے ذریعے سے، ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے، مختلف آلات ہیں جن کے ذریعے سے یہ چیزیں جس کا جسم نہیں ہے، آواز وہ دکھائی دیتی ہے، آواز ان کو میں بول رہا ہوں آپ کو آواز دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی۔ ایسی باریک چیز انسان ریکارڈ کر سکتا ہے جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، تو کیا انسان کو بنانے والا اللہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ نے دو فرشتے دے دیے ہیں۔ اس لکھنے میں اللہ رب العزت نے جو اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے، اس مظاہرے کا بیان اس حدیث مبارک میں کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ دو فرشتے طے کیے ہیں، ان کو لکھنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن لکھنے میں اللہ نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ رحمت کتنی رحمت والا اللہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 بھاگ کیے۔ کتنے بھائی؟ 100 حصے۔ ایک حصہ اللہ نے رحمت کا اس دنیا میں اتارا ہے اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ کل قیامت کے دن ان 99 حصوں کو اللہ رب العزت امت کے لیے ظاہر کرے گا۔ اس رحمت کا ایک حصہ جو دنیا میں آیا ہے، اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ماں اپنے بیٹوں سے کتنا پیار کرتی ہے، باپ اپنے بیٹوں سے کتنا پیار کرتا ہے، ایک جانور اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ اسی رحمت کا ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ تو ایسے 99 حصے کل قیامت کے دن اللہ بندوں کو دے گا، رحمت کے وہ حصے، تو کتنا بڑا رحمت کا مظاہرہ ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رحمت کے بارے میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے کو بلائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا۔ بندہ تو نے یہ بھی کیا تھا، اس کے کان میں، کوئی سنے گا نہیں، کان میں مومن بندے کو بلائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا، تو نے میری نافرمانی یہ بھی کی تھی، تو نے یہ بھی کی تھی، تو نے یہ بھی کی تھی۔ وہ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں اللہ گنوا رہا ہے، اس کے بدلے میں میری پکڑ کرے گا، تو بڑی بڑی نافرمانیاں تو ابھی آئی نہیں ہے، اگر وہ شمار کروائے گا تو پتہ نہیں کتنی بڑی پکڑ ہوگی میری، وہ یہ سمجھے گا بندہ۔ تو اللہ رب العزت سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنوا کر فرمائیں گے، جا میرے بندے، میں نے تیرے ان سب گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی اور تجھے معاف کر دیا، اپنی رحمت کو ظاہر کریں گے۔ تو وہ بندہ ایک دم سے خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تم نے وہ بڑے بڑے گناہ تو گنوائے نہیں۔ وہ دیکھے گا کہ رحمت اللہ کی ہے، چھوٹے گناہ کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا، تو بڑے بڑے گناہ تو بھی گنوائے نہیں، باقی ہے، وہ بھی اپنی رحمت سے بدل دو۔ یہ رحمت کا مظاہرہ اللہ کی جانب سے قیامت کی لیے۔
بہرحال تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو جو کام دیا ہے انسانی اعمال کے لکھنے کا، چاہے وہ عمل دل کا ہو، چاہے وہ عمل زبان سے نکلا ہو، چاہے وہ عمل انسان کے جسم سے صادر ہوا ہو، جس عمل کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اس حکم میں اللہ نے کتنی رحمت کو ہمارے سامنے کھولا ہے وہ اصل ہمیں سمجھنا ہے۔ اس لیے ہمیں 4 قسمیں سمجھنی ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو عمل الحسنات، کہ ایک انسان اپنی زندگی میں نیکی والا کوئی عمل کرتا ہے، مثلا نماز پڑھی۔ اللہ رب العزت کا کیا قاعدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا عمل کر لیتا ہے، کوئی اچھا کام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کم سے کم درجے میں اس کو ایک اچھے کام کے بدلے میں اس کا 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ ایک کام کے بدلے میں 10 گنا کوئی کام کر لیتا ہے۔ ایک نماز پڑھی، نفل نماز، تو 10 نمازوں کا ثواب۔ 1 روپیہ صدقہ کیا تو 10 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ کم سے کم درجہ یہ ہر ایک کے لیے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ثواب دینا صرف 10 تک رکتا نہیں ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ 1 درہم کا خرچ کرنے کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 روپیہ خرچ کرنے کا۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ مثلا گیہوں کا دانہ جس کو زمین میں ڈالا، اس کی 7 بالیاں ہوگی، 7 بالیاں، اور ہر بالی پر 100 دانے، تو ایک دانے کے کتنے دانے ہوئے؟ 700۔ ایسا ہی ایک آدمی اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کرتا ہے تو 1 روپیہ خرچ کرنے کا اللہ رب العزت 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ 10 تو لازم ہے ہر ایک کے لیے، پھر جیسا جیسا عمل اس کے مطابق 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 گنا بھی کوئی حد نہیں ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھاتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ جیسا اخلاص ہوگا، جیسی نیتیں ہوگی، اس کے مطابق اللہ نیکیوں پر بدلہ دیتا ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا، یعنی ایک نیکی کے بدلے صرف ایک ہی ثواب ملتا، ایک ہی نیکی ملتی، تو ہمارا جنت میں داخل ہونا بہت دشوار ہو جاتا، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں عام طور پر اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو معصیت سے، نافرمانی سے بہت دور ہیں، لیکن عام طور پر انسان کی زندگی میں نیکیوں سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے؟ برائی۔ ایک نیکی کا ثواب ایک ہی ہے، ایک برائی کا ثواب بھی ایک ہی ہے، برائیاں زیادہ ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بندوں پر رحم فرمایا اور اپنا ایک قانون جاری فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکی کا ثواب تو ملے گا ہی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، یہ تو ملے گا ہی۔ اس حیثیت سے اس کی نیکیاں تھوڑی ہوگی، پھر بھی وہ برائیوں سے بڑھ جائے گی، تو 700 گنا ثواب ہے تو پھر اور بڑھ جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، وہ جاتا نہیں، بھیجتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کسی نے اس کی مدد کر دی، گیا وہ تو یہ خود گیا نہیں، لیکن اس نے اپنا مال اعلاء کلمت اللہ، دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ اور جو آدمی بذات خود اپنی جان لے کر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنا مال خرچ کرتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1 روپیہ خرچ کرنے کا اس کا ثواب 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ کتنا ہوئے؟ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل فرمائی ہے 7 لاکھ۔ تو اللہ یضاعف لمن یشاء، ایک نیکی کا ثواب اللہ 7 لاکھ نیکی بھی دیتا ہے، اللہ کا رحم۔ بہرحال ایک انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا تو یہ حال ہے، ایک قسم یہ ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ایک انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے اور اس کو کر لیتا ہے تو اللہ اس کی صرف سیئۃ واحدۃ، ایک ہی برائی لکھتا ہے، ایک ہی گناہ۔ ایسا نہیں کہ جیسا ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لازم، تو یہاں بھی ایک برائی کے بدلے میں 10 برائیاں، نہ، ایک برائی کا بدلہ ایک برائی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، قرآن کہتا ہے جو برائی لے کر آئے گا اس کو اسی کے مانند بدلہ دیا جائے گا، انسانوں پر اللہ کی جانب سے کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ چاہتا تو ایسا قانون بنا سکتا تھا، لیکن نہ، اللہ رب العزت ہم سب کا مالک اور خالق ہے، حقیقی خالق، حقیقی پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا کی حکومتوں کی طرح تھوڑی اس کی حکومت ہے، بیٹا گناہ کرے باپ کو لے جاوے، باپ گناہ کرے بیٹے کو لے جاوے، بھائی گناہ کرے بھائی کو لے جاوے، دوسرے بھائی کو۔ ایسا قانون اللہ کیا نہیں، اللہ کہتا ہے یہ قانون، جو برائی کرے گا وہی بھگتے گا، اور وہ بھی ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں، جگہ یا زمانہ، ان دونوں کی وجہ سے برائی کا درجہ بڑھ سکتا ہے، دونوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے یہاں سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ کیسے مہینے؟ حرمت والے، جیسے محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، احترام والا ہے۔ کوئی آدمی حرمت والے مہینے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اس نافرمانی کا درجہ بڑھ سکتا ہے۔ ایک نافرمانی کا ایک ہی نافرمانی لکھی جائے گی، لیکن بڑی نافرمانی ہو جائے گی۔ وہ کیسی ہو جائے گی بھائی؟ بڑی نافرمانی۔ ایسے کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ اللہ کا حرم ہے، وہ جگہ پاک ہے، احترام کے قابل ہے، مدینہ منورہ میں ہے، وہ جگہ پاک ہے، احترام کے قابل ہے، اگر وہاں پہ جا کے اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو وہ برائی تو ایک ہی لکھی جائے گی، لیکن وہ برائی بڑی شمار ہوگی، چھوٹی برائی پھر بھی بڑی شمار ہوگی۔ یہی وجہ ہے بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ مکرمہ میں اپنا وطن بنانا پسند نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی لکھا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی لکھا ہے، مکہ مکرمہ میں رہنا وہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر ہم سے کوئی بھول ہو جاوے اور اللہ کے یہاں وہ بھول بڑی لکھی جاوے جو ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے، وہاں وطن بنانا اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ زمانہ عظمت والا ہے اور جگہ عظمت والی ہے، وہاں کوئی برائی کرنے کی وجہ سے برائی کا درجہ بڑھ جائے، باقی برائی تو ایسی لکھی جائے گی۔ ایسے ہی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برائی کرنے والا اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بلند ہے اور وہ برائی چھوٹی کرتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ بڑی برائی شمار ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے گناہوں سے، اللہ کے یہاں کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی قرآن کریم میں ان سے کیا فرماتے ہیں؟
کافروں کی طرف اگر تم مائل ہوگے، اے نبی تم کافروں کی طرف مائل ہوئے تو ہم تمہیں دگنا عذاب زندگی کا اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب ستائیں گے، ضعف الحیات و ضعف الممات، لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات۔ اگر ان کافروں کی بات کی طرف تم مائل ہو گئے، تمہارا رخ اس طرف ہو گیا، تو ہم دنیا کا دگنا عذاب ستائیں گے، تم کو دیں گے تم کو۔ نبی کو فرما رہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے، ان کا مقام بڑا ہے۔ ایسے ہی ان کی بیویوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے نبی کی عورتیں سن لو، اگر کوئی غلط کام تم لوگوں کی جانب سے انجام پایا، تم لوگوں نے کوئی غلط کام کیا، تو ہم تم کو دگنا عذاب دیں گے، دگنی سزا۔ نبی کی بیویاں ہیں، ان کی عظمت مرتبہ، ان کا مرتبہ ہے اللہ کے یہاں، اس لیے ان سے کوئی بھول چک ہوئی تو وہ بھول بڑھ جائے گی، اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ دوسری قسم ہے کہ انسان برائی کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا ایک ہی درجہ لکھا جاتا ہے، ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسری بات جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الہم بالحسنہ، نیکی کا ارادہ۔ ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ نیکی کرتا نہیں لیکن نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں وہ نیکی کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے حسنۃ کاملہ، ایک مکمل نیکی لکھی جائے گی، ایک مکمل نیکی کا ثواب۔ صرف اس کے دل میں ارادہ آیا، اس کی وجہ سے اس کو نیکی کا ثواب ملے گا۔ رحم ہے نا، ارادے کی وجہ سے، صرف ارادے کی وجہ سے ایک پوری نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی رات کو سوتے وقت میں صرف یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن آنکھ نہیں کھلی، اللہ اس کے لیے تہجد کے پڑھنے کا ثواب لکھے گا، نیکی لکھے گا تہجد پڑھنے کی۔ اللہ کا نظام ہے۔ ایک آدمی علماء کے پاس آیا، سوال کیا اس نے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رات دن کی ہر گھڑی میں کوئی نہ کوئی نیکی کرنے والا ہو، یہ میں پسند کرتا ہوں، اب مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے کہ جس عمل کی وجہ سے میں اللہ کے یہاں دن رات کے 24 گھنٹے میں نیکی کرنے والا شمار ہو جاؤں، اس لیے کہ مجھے یہ پسند ہے۔ علماء نے یہی جواب دیا کہ تو جب تک نیکی کرتا رہے نیکی کر، لیکن جب نیکی کرنے سے تھک جاوے، تجھے سستی ہو جاوے، تو اس کے بعد نیکی کرنے کا ارادہ کر۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت تیرا نام ان بندوں میں لکھ دے گا جو ہر وقت نیکی کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے ارادے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بول بھی دیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یا کوئی کوشش کر لیتا ہے، چاہے وہ عمل کیا نہیں اس نے، تو اس کو تو پھر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ ارادہ بھی کیا، اس کے بعد اس عمل کو کیا نہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی کوشش ہو گئی اس کی جانب سے، چاہے اس کے بعد نہیں کیا، اپنی زبان سے بول لیا، چاہے اس کے بعد نہیں کیا کہ مجھے ایسا کرنا ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لوگ 4 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، اپنے علم کی روشنی میں وہ مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، وہ اپنے دل سے، وہ اپنی نیت میں بالکل سچا ہے اور زبان سے یہ کہتا ہے اگر اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی طرح مال دیتا جیسے اس آدمی کو دیا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا۔ نیت بھی سچی اور زبان سے کہہ بھی رہا ہے جو بات اس کی ہے دل میں، تو اللہ کے یہاں ان دونوں کا درجہ برابر ہے، گویا اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی کے ساتھ ساتھ اس آدمی نے جیسا عمل کیا ہے، جیسا وہ کام کرتا ہے، اس کا پورا ثواب اس کو ملے، اللہ کی رحمت۔ تو یہ تیسری قسم ہے نیکی کی نیت،
اس پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ایک چوتھی قسم ہے برائی کی نیت، برائی کا ارادہ۔ اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ حدیث میں خلاصہ اتنا ہے، ایک آدمی اگر کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس برائی کے ارادے کی وجہ سے اس کی کوئی برائی لکھی نہیں جاتی ہے جب وہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کی برائی لکھی نہیں جاتی ہے۔ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ نیکی نہیں کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن برائی کا ارادہ کیا تو برائی اور برائی نہیں کی، انجام نہیں دی تو اس پر کوئی سزا نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بھی رحمت کا مظاہرہ ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی برائی کا ارادہ کرنے کے بعد وہ برائی کیوں نہیں کرتا ہے، اس کی دو وجہ ہوگی۔ یا تو کوئی سبب ہوگا جس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے، یا بغیر سبب کے نہیں کر رہا ہے۔ اس نے برائی کا ارادہ کیا، دل میں بات بھی آئی، لیکن ایک سبب ہوا۔ کیا سبب؟ کہ اللہ کا ڈر، کہ اگر میں کروں گا تو اللہ کے یہاں میری معافی نہیں، گناہ لکھا جائے گا، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ترکتہ لاجلی، میری وجہ سے اس نے اس گناہ کو چھوڑا ہے، اس لیے اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھی جائے گی۔ گناہ کا ارادہ ہوا اور گناہ نہیں کیا، اللہ کے خوف سے۔ کبھی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے خوف سے نہیں، مخلوق کے خوف سے۔ اگر میں گناہ کروں گا تو مخلوق کے یہاں میرا مرتبہ ہے وہ گر جائے گا، مخلوق مجھے کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ایسی نیت کی وجہ سے اگر وہ گناہ کا کرنا چھوڑتا ہے تو نیت بھی خراب، ایک تو گناہ کی نیت تھی، اس میں پھر دوسری خرابی آ گئی، یہ لوگوں کا دکھلاوا، لوگوں کا ڈر، اللہ کے ڈر سے زیادہ لوگوں کا ڈر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے سزا ملے گی، وہ چاہے برائی نہیں کرتا ہے، نیت خراب ہے اس لیے اس کو سزا ملے گی۔ اور ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر ایسے ہی وہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی سبب نہیں ہے، اس کے دل میں آیا نکل گیا، جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں معاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے معاف کر دیا میری امت سے ان وسوسوں کو جو ان کے دل میں آتے ہیں، اس لیے یہ معاف ہے۔ لیکن اگر وہی دل کا ارادہ پکا ارادہ بن جائے، کیسا ارادہ؟ پکا، کہ مجھے کرنا ہی ہے، یہ برائی مجھے کرنا ہی ہے، اس کا عزم مصمم کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو اپنی زبان سے بول بھی دیتا ہے، تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ وہ جو حدیث میں نے سنائی اس کا آگے کا حصہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، اور وہ آدمی علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے۔ اس آدمی کے مال کو دیکھ کر وہ یہ سوچتا ہے، نیت کرتا ہے اور اپنی زبان سے بولتا بھی ہے، کیا بولتا ہے؟ اگر اس آدمی کی طرح میرے پاس مال ہوتا تو جیسے یہ عیش میں خرچ کرتا ہے ایسے میں گناہوں کے کام میں بھی خرچ کرتا، بولتا ہے اپنی زبان سے، تو پکا ارادہ گویا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہے۔ اس لیے جتنے بھی وساوس دل میں آتے ہیں برائی کے، ان وساوس پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے، جیسے شارع عام، ہائی وے پہ ہر طرح کی گاڑیاں گزرتی ہے نا، ایسے انسان کا دل ہے، اس دل پہ بہت ساری وساوس گزریں گے، لیکن اگر ہم ان کے پیچھے پڑ گئے تو اس کی وجہ سے وہ وساوس سے ان عزائم میں بدل جاتے ہیں، پکے ارادے میں بدل جاتے ہیں، اور انہی میں انسان پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول سے فرمانے لگے، اللہ کے رسول، ایسا خیال آتا ہے، کیا خیال؟ ایک آدمی، ایک شیطان اس سے پوچھتا ہے، من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا؟ کہا میں کہتا ہوں اللہ نے، دل میں کہتا ہوں اللہ نے۔ وہ پوچھتا ہے تیرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ نے۔ تیری ماں کو کس نے پیدا کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ نے۔ پھر آخر میں پھنساتا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟
نعوذ باللہ، ایسا وسوسہ لاتا ہے. حضور نے فرمایا شیطان کی جانب سے اسے تعوذ کی کثرت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کثرت رکھنا چاہیے انسان کو، تو ایسے وساوس سے وہ دور رہتا ہے. بہرحال اس طرح کے وساوس آ گئے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، آئیں گے، ایمان ہے تو آئیں گے، شیطان وسوسے ڈالے گا. اسے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے، وسوسے آئے تو اس کے پیچھے نہ پڑے اور صاف کر دیں، آئیں گے چلے جائیں گے. تو یہ 4 قسم ہیں. سب سے پہلی قسم تو انسان نیکی کرتا ہے تو اس پر اللہ 10 نیکی بھی دیتا ہے اور زائد بھی دیتا ہے، 700 سے بھی زائد. برائی کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. تیسرے نمبر پر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کے ارادے پر اللہ رب العزت مکمل نیکی دیتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ ایک نیکی دیتا ہے، لیکن برائی نہیں لکھتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. اسی کو حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ.